بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ اسم اعظم جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسم اعظم زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں اور اسے خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نواز دے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر نظر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح استغفر اللہ کی ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ استغفر اللہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں، اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف کر دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا، اور سحر میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ استغفار بندے اور رب کو ملانے والی صفت ہے، اور یہ رب تک رسائی کا کھلا دروازہ ہے
اعتراف جرم، ندامت اور استغفار، اپنی کمزوری کا شعور اور اللہ سے استعانت اور رحمت طلب کرنا، اور یہ شعور کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کا سرچشمہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معاونت کر سکتا ہے۔ استغفار ایک دائمی عبادت ہے اور یہ گناہ گاروں کا سہارا اور عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ مالک الملک کے حضور توبہ کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کی مغفرت طلب کر لے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور الرحیم رب سے گہرے تعلق کا راز ہے۔ جو بندے اللہ سے استغفار کرنے کا تعلق استوار کرتے ہیں وہ انہیں اپنے مامون بندوں میں شمار کرتا ہے اور انہیں مقہور اور عذاب کا شکار ہونے والے گروہوں میں شامل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے۔ پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی رہے تو وہ غیر نافع ہے۔ استغفار کرنا اہل ایمان کی پسندیدہ صفت ہے۔ ارشاد ہے، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فاحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کس قدر کشادہ دل ہے اور اللہ اپنے بندوں کے معاملات میں کس قدر فیاض ہے۔ یہ دین اسلام کی فیاضی ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی متقین میں شمار کرتا ہے۔ گناہ اور فاحش کام کا اسلامی نقطہ نگاہ سے بدترین گناہ اور بڑے گناہوں میں سے ہیں، اور یہ اس دین کی فیاضی ہے کہ وہ فحشی جیسے گھناؤنے جرم کے ارتکاب کرنے والے کو بھی راندہ درگاہ نہیں بناتا اور اس پر رحمت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ نہ یہ دین ایسے لوگوں کو دوسرے درجے کے مسلمان قرار دیتا ہے بلکہ ان کو بھی متقین کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے، اور اس درجے پر پہنچنے کے لیے ان پر صرف ایک شرط عائد کی جاتی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد معاً وہ اللہ کو یاد کر لیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کر لیں اور پھر اس گناہ پر اصرار نہ کریں، اور یہ کہ وہ معصیت میں بے شرمی اور بے باکی سے غرق نہ ہو جائیں اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہیں اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ بندہ جب تک اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف پایا جاتا ہے، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی اکڑ کر نہیں کرتا، تو وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اس طرح توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر اسلام بے راہ روی میں لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑتا اور وہ گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ گناہ پر ندامت اختیار کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کی ہمت بندھاتا ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء سے اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہ لائے اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دینا چاہیے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے جسے اللہ رب العالمین قبول یا رد کر دیتا ہے، اور جب دعا منکسر المزاجی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، یعنی آخرت ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی
مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب بگ ڈٹ چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار اذن رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایاں محبت رکھتا ہے۔ مستغفرین اور پلٹ آنے والوں سے اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ گم ہو جانے والا شخص اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو اور زندگی سے بے آس ہو کر لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کی ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی تبلیغ کی تو انہیں باصرار اعلانیہ اور چپکے چپکے سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی، انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو انہوں نے استغفار کرنے کی تلقین کی، اور جب لوگوں نے اس پر سوال کیا تو آپ نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات سنا دیں، دوسروں کے لیے استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود بھی استغفار کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ سب بول اٹھے ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہتے ہوئے انہوں نے باپ کو یہ بھی بتا دیا تھا میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاط لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی نظر اس جانب گئی کہ ان کا باپ تو کھلم کھلا خدا کا باغی ہے تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبرک کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع و سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے مغفرت کے کلمات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والا ڈوب رہا ہے، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں
اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے عاجزی سے اللہ کے حضور درگزر کی امید رکھتے ہیں، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب دنبیوں والے معاملے میں مبتلا فتنہ ہو گئے اور اللہ نے اپنے محبوب بندے کا محاسبہ کیا اور انہیں اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو فوراً اسی رب کی جانب پلٹ کر اس سے معافی مانگ لی۔ ان کی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ جب ان کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈالا گیا تو وہ فوراً اپنی لغزش پر متنبہ ہو گئے اور اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنی اس بات سے رجوع کر لیا جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑے تھے، اور دعا کی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کبتی مارا گیا تو انہوں نے اللہ سے اس لغزش کی معافی مانگی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور رسل کی منتہائی آرزو ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کر دے، حالانکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر پہچانتے ہیں اور ان کے نفس کی گہرائیوں میں رب کی معرفت رچی بسی ہے۔ اس معرفت اور قرب کے ساتھ بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہو۔ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ فضل ربی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ عفو و درگزر ہوگا، تبھی ان کی نجات ہوگی۔ اس شعور کے مطابق عمل کی قیمت بہت ہی کم ہے اور مغفرت کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے تو پھر ایک مومن کو اپنے رب سے کس قدر مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ ایک کلمہ استغفار کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنا گناہ سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ و استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفار کے معنی ہے کہ گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کی حقیقت ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لینا، یا زبان سے گناہ نہ کرنے کا عہد استغفار ہے اور دل سے عہد توبہ ہے۔ استغفار غفر سے بنا ہے بمعنی چھپانا، چلکا و پوست، چونکہ استغفار کی برکت سے گناہ ڈھک جاتے ہیں، اس لیے اسے استغفار کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول حکایتاً ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ترجمہ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے، تو جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو سوچیں اللہ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا پڑے گا، یعنی کہ 3 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔